قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر یہ واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بچیا، اوان بین ذالک، درمیانی عمر کی جوان ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، پس جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا۔ وہ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اس کے رنگ کی بھی وضاحت کر دے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے شوخ زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا۔ وہ کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے اس گائے کی مزید وضاحت کی درخواست کیجئے، کیونکہ ایسی گائے تو بہت ہیں اور مطلوبہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جس سے خدمت نہ لی جاتی ہو، جو نہ تو زمین میں جوتی گئی ہو اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، صحیح و سلامت ہو، بالکل سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق۔ بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ اب تم نے ٹھیک ٹھیک پتہ بتلا دیا۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اتنی لیت و لال کے بعد انہوں نے گائے ذبح کی، جبکہ معلوم ایسا ہو رہا تھا کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے۔ اگر بنی اسرائیل ایک فرما بردار قوم ہوتے اور کوئی سی گائے بھی ذبح کر دیتے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی، مگر کٹ حجتی اور ٹال مٹول، حتیٰ کہ نافرمانی ان کی رگ رگ میں بھری ہوئی تھی۔ کہنے لگے اچھا ہمیں اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتاؤ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا وہ گائے جوان ہونی چاہیے، بوڑھی یا کم عمر نہ ہو۔ پھر دوسری مرتبہ یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر ہمیں بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ وہ گہرے زرد رنگ کی ہونی چاہیے جو دیکھنے والے کے دل کو خوش کر دے۔ اب بھی حکم بجا لانے پر طبیعت آمادہ نہ ہوئی تو تیسری مرتبہ یہ سوال کر دیا کہ ایسی صفات کی گائیں تو ہمارے ہاں بہت سی ہیں، ہمیں پوچھ کر بتایا جائے کہ اس کی مزید صفات کیا ہوں، تاکہ ہمیں کسی متعین گائے کا علم ہو جائے جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جس سے ابھی تک کھیتی باڑی کا کام لینا شروع ہی نہ کیا گیا ہو، یعنی نہ وہ ہل کے آگے جوتی گئی ہو اور نہ کنویں کے آگے، تندرست ہو اور صحیح و سالم ہو، یہ نہ ہو کہ کسی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے کام نہ لیا جا رہا ہو اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ غرض یہ کہ یہ قوم جتنے سوال کرتی گئی پابندیاں بڑھتی ہی گئیں۔ ان ساری پابندیوں کے بعد بس اب ان کے ہاں صرف ایک ہی گائے رہ گئی جو تقریباً سنہری رنگ کی، بے داغ اور جوان تھی، اور ایسی ہی گائے ہوتی تھی جسے پوجا پاٹ کے لیے انتخاب کیا گیا تھا۔ اب ایک تو انہیں اپنے معبود کشی کی ذہنی کوفت تھی، دوسرے یہ کہ جس شخص کی یہ گائے تھی وہ ایک نیک بخت آدمی تھا جو اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا تھا۔ جب اسے اس کی اہمیت معلوم ہوئی تو اس نے منہ بھر کر اس گائے کے دام مانگے۔ اس کی قیمت یہ ٹھہری کہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال میں جتنا سونا آئے گا وہ اس کی قیمت ہوگی۔ چنانچہ ان لوگوں کو وہ قیمت ادا کرنا پڑی۔ اتنے سوال و جواب کے بعد انکار یا مزید کٹ حجتی کرنا بھی محال تھا، اور اس کے بعد بالآخر انہیں اس گائے کو ذبح کرنا ہی پڑا۔ حالانکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے پہلے حکم پر ہی گائے ذبح کرنے کو آمادہ ہو جاتے تو وہ کوئی بھی گائے ذبح کر سکتے تھے۔